ایک درویش بھی گزرے, سادے بندے, حضرت بہلول دانا, اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے تے نہ کو ساڈا دردی, بالکل سادے بندے, کوئی بات نہیں, کوئی کسی قسم کا لینا دینا نہیں, کپڑے بھی پھٹے پرانے. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے بھی ایک شخص کی ملاقات ہوئی. تو بعض بندے ہوتے ہیں نا, انہیں 2-4 پہیلیاں یاد کر لی ہوتی ہیں, 2-3 کہانیاں. وہ کہتے ہیں جی میرے کسی مولوی نے سوال دا جواب نہیں دیتا, مننا گا دیتا ہوں جی کوئی مولوی میرے بھی سوال دا جواب. تو چونکہ آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے سوال کا جواب لینے کا, آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے سوال ہی ایسا کرنا ہے جس کا کوئی جواب. ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, بے معنی سوال. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا, اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے. بحث کرنے کے لیے علم نہ سیکھے, عمل کرنے کے لیے علم سیکھے, اور عمل کا رستہ اپنے لیے آسان کرنے کی کوشش کرے, عمل کا رستہ. اسی طرح کا ایک بندہ تھا, وہ کہتا تھا جی میرے سوال کا جواب کبھی نہیں کسی نے دیا. اس کی ملاقات ایک درویش سے ہو گئی, حضرت بہلول دانا سے. فرمانے لگے پوچھو بھائی کیا سوال ہے؟ کہنے لگا بابا میرے 3 سوال ہیں. ایک تو یہ بتائے کہ اگر رب ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا, اور دوسری میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو انسان کو سزا کس بات کی, اور تیسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ شیطان جن ہے, آگ سے بنا ہے, تو اسے بھی آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ پہلی بات یہ کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا, اور دوسری بات یہ کہ اگر سارا کچھ شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا کس بات کی؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ تو خود آگ سے بنا ہوا ہے, تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ تو حضرت بہلول دانا تھوڑا سا سوچنے لگے, تو اس نے بڑی سخت بات کی. کہنے لگا مجھے پتا تھا جواب آپ کو بھی کو نہیں آتا. دیکھا نا, پڑ گئے نا سوچ میں. نیچے ایک روڑا پڑا تھا مٹی کا, اینٹ کا نہیں. مٹی بھی کئی دفعہ خشک ہو جائے نا دھوپ میں, کچی مٹی بھی تو روڑا تگڑا بن جاتا ہے. مضبوط روڑا پڑا. حضرت بہلول دانا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, روڑا اٹھایا اور زور سے سر میں دے مارا. اب وہ سر میں روڑا لگا, خون بڑا بہہ گیا. جا کے اس نے کوتوالے شہر کو سمجھنے SHO کو رپورٹ کرا دی کہ بابے نے نا میرا سر پھوڑ دیا ہے. بلا لیا. وہ SHO کہنے لگا بابا تو اس طرح کا ہے نہیں. اس نے کہا جی مار دیا. اب دیکھے وہ کیا ہمارے یہاں پہلے نتیجہ لیا جاتا ہے, اور بڑے جناب اس کے پروگرام ہوتے ہیں, پلاننگ ہوتی ہے, اس کے مطابق پھر پرچہ کٹتا ہے. وہ جی میرا سر پھوڑ دیا ہے. بلا لیا. کہنے لگا یار وہ تو درویش بندے, اگر تو کہتا ہے تو چلو بلا لیتے. آپ آ گئے, تشریف لائے. تو اس نے کہا بابا آپ نے پتھر مار کے اس بندے کے سر کو پھوڑ دیا ہے. تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں پھوڑا, میں نے تو اس کے 3 سوالوں کا ایک جواب دیا ہے. 3 سوالوں کا ایک جواب. اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے اس سے پوچھ لو. اس نے کہا جی کیا سوال تھے آپ نے؟ اس نے کہا جی پہلا میرا سوال یہ تھا کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے تجھے روڑا مارا, درد ہو رہی ہے؟ کہنے لگا ہاں. کہنے لگے دکھا درد. درد ہوندی ہے نا ویسے, میرے میدے میں درد ہے جی. کتے ہے جی میدا؟ میدا نظر درد ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں میرے جگر میں تکلیف ہے. جگر نظر آ رہا ہے؟ کہتے میرا دل سوڑا پیندا ہے. کتے جے دل لے آؤ انہوں ٹھنڈی بال وائیے. دل ہے پر نظر. میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے جسم میں بہت سارے ایسے حصے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں, ہمارے ساتھ ہے پر ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں. ہماری پشت ہے نا ہمارے ساتھ, ہماری اپنی ہے نا جی. کوئی بندہ لاکتے مارے چاندتے انہیں لڑنے کہ نہیں, کوئی ڈنڈا مارے تو لڑائی ہو جاتی ہے, لیکن کبھی پشت دیکھی بھی ہے. تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے کہ اگر درد ہے تو پھر وہ کہنے لگا جی وہ دکھائی تو نہیں نہ جا سکتی پر ہے تو صحیح نا. تو آپ فرمانے لگے رب ہے پر دکھایا تو نہیں نہ جا سکتا. تو قیامت میں نظر آئے گا, اور آئے گا تو انشاءاللہ سارے دیکھیں گے, کھول کے دیکھیں گے اور راج کے دیکھیں گے. اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اپنا رب دیکھا ہے تو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے, بڑی سونی صورت میں. اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے, وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. اچھا دوسری بات, حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا قیامت میں کیوں ملے گی؟ تو آپ فرمانے لگے جا پھر تجھے روڑا بھی شیطان نے مارا, میرے اوپر پرچہ کیوں کٹا دیا؟ پکڑ جا کے اس کو. ایک دوست سوال پوچھ رہا تھا مجھ سے, کہنے لگا پیر صاحب میں نے طلاق دے دی ہے بیوی کو غصے میں. میں نے کہا طلاق ہو گئی. کہنے لگے میرا ارادہ ہی نہیں تھا, وہ تو غصہ تھا تو نکل گئی. میرا ارادہ میں کہ تو جو ایک بندہ مار چڑھے انہوں قتل ہی کر دے, تو بعد چاکھے میرا ارادہ تو تیرے اتنا کو کہن نال کر دے, میرا خیال ہے تیرے کچھ نہیں کہیں گے, تیرے تے پرچہ بھی
میرا ارادہ نہیں تھا، غصہ آیا، لڑائی. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غصے کے عالم میں آپ کا واقعی مارنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن غصے میں پتہ ہی نہیں چلتا کون سا گھوسا کون سا مکہ کس کو لگ جاتا ہے نا جی. اب کو بندہ کہ میرا ارادہ نہیں تھا، تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو اس لیے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ رب ہے، اس کے جلوے جگہ جگہ نظر آتے ہیں، اور اس کی ذات قیامت میں نظر آئے. وہ کس طرح کا ہے، کس معیار کا ہے، کس حال میں ہے، یہ پتہ قیامت میں چلے گا. آپ نے فرمایا تیرا تیسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے، تو آگ کو آگ میں ڈالیں گے تو اسے کیا تکلیف ہوگی؟ تو آپ فرمانے لگے تو کس چیز سے بنا ہے؟ کہنے لگا مٹی سے. تو فرمایا میں نے تجھے کیا مارا ہے؟ کہنا مٹی. فرمایا درد ہوئی ہے؟ کہنے لگا بڑی. فرمایا اسے بھی ہوگی. ہوئی ہے نا درد؟ کہنے لگا ہوئی ہے. تو فرمایا اسے بھی. ایک مضمون ایک کالم نگار ہیں، کبھی کبھی ان کا پڑھتا ہوں تو میرا تھوڑا بہت ان سے رابطہ بھی رہتا ہے. ایک دن انہوں نے مضمون لکھا تو مضمون یہاں سے شروع کیا. کہنے لگے کہ ایک چودھری کا بیٹا مر گیا، تو ایک غریب کا بچہ اپنی دادی سے پوچھتا ہے کہ اب چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا اس کا بیٹا. تو وہ کہنے لگا دادی اگر وہ بھی مر گیا؟ تو اس نے کہا اس کا بیٹا. اگر کہا وہ بھی مر گیا تو اس کا بیٹا. تو دادی کہنے لگی پترا سارا پنڈ بھی مر جائے تو چودھری نہیں بن سکتا. میں ان کالم نگار نے فون کیتا، میں نے کہا یہ تو نے کیا فضول بات لکھی ہے، میرے ساتھ چل میں تجھے بتاتا ہوں غریبوں کے بچے چودھری بنے ہوئے. ہاں چل میرے ساتھ میں دکھاتا ہوں. اگر امیر کا بچہ ان پڑھ نکلا تو وہ گن لے کے بینک کے دروازے پہ کھڑا ہے، وہ چوکیدار ہے. اور اگر غریب کا بچہ پڑھ گیا تو وہ مینیجر بن کے اندر کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. تو بچوں میں صلاحیت پیدا کر. یہ تو نے کیا بات کر دی کہ چودھری نہیں بن سکتے؟ یہ تجھے کس نے کہا؟ یہ تو بچوں کو اقبال کہنے لگے کہ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ انہیں بتاؤ کہ تم سارا کچھ بن سکتے ہو، تمہارے اندر کیا کمزوری؟ حضرت بہلول دانا نا رستے میں بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا. تو رب کے بندے بھی رب کے بندے ہوتے ہیں، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی. آج صبح کچھ دوست مجھ سے ٹائم لینے آ گئے تو قاری صاحب گئے ہیں. میں نے مسجد بھی وہاں رکھی ہوئی ہے جہاں آگے بس پیلیاں ہیں، سادہ سا کام رکھا ہے، چھوٹا سا نظام رکھا ہے. تو میں نے کہنے لگے جلسے دے پیسے کنے لیندے ہو؟ میں کہ ساڈی مسجد مدرسہ تے ساڈا اولیاء ویکھ کے تانوں لگدا ہے اسی پیسے لیندے ہوواਂਗੇ. کرما لیا پیسے لیندے ہوندے تے کدھر ڈیفینس وچ ہوندے. یہ آپ ہماری بات کو سمجھ. سانو تخت دارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر ببول دے نال. اور سجنا اسی اپنی بال کے سیکنے ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے آگے. تو غلط جگہ پہ آیا، اسی اپنی بال کے سیکنے. ہم بڑے پکے لوگ، پکے. میری بات پہ توجہ کرے کہ عرض کر رہا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. غور فرمائیں. دیکھیں نا میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے، میری بڑی تکلیف ہے، میرے یہ ٹانگوں میں زخم ہے، میں چل ہی نہ سکوں. اور اگر بندے نے پیسے طے کیے ہوں تو پھر تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے، وہ تو بڑا پریشان رہتا ہے کہ دیہڑی تھوڑی لگی. پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی دیگر تو بعد بھی مل جانا نا فیصل آباد تے 10 بھی رلدا. لیکن اگر آپ کا ارادہ ہو نا وہ یار سون تو معمولی آدمی نہیں، تو مدینے والے محبوب کے دین کا نمائندہ بنا ہوا ہے. تو پھر جو چسکا ہے نا وہ بھی بڑا ہی شاندار ہے. پھر وہ خواجہ صاحب کہتے ہیں کوٹ مٹھن سے کہ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، اور دیکھو میری محمد تکیندے گزر گئی. دیکھو میں کتنا خوش بخت ہوں. اور بریلی کے امام فرمانے لگے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. سنیں اور یاد رکھ. حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے تو ہارون رشید گزر رہا تھا گھوڑے پہ، حج کر کے آ رہا تھا. تو بڑے اس کے نعرے لگ رہے تھے. تو بابا کونے میں بیٹھا ہے، بڑے نعرے پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ. اور ہمارے اہل سنت میں تو جس دن آپ نے کہہ دیا نا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ دا مطلب ہے ان کسی نہیں ہٹنا. اگر آپ کہنے رستہ دے دو تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب کسی نے رستہ نہیں دینا. یہ مزاج ہے. یعنی کوئی بندہ ویسے ہمارے یہاں ایک پل بنا شہر میں نیا، تو ایک دن وہاں رش بڑا تھا. تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ پتہ نہیں تھے بندے کیوں کھڑے ہوئے. تو وہ کہتا ہے ایک ویسے کھلوتا ہونا ہے، باقی پھر ٹور کے ہونے پتہ کرو کیوں کھلوتا ہے. یہ مزاج ہے. اس مزاج کو بدلیں، تھوڑی تحقیق بنائیں اپنے ذہن میں. اس طرح سے قومیں کمزور ہو جاتی ہیں. آپ قومی ذہن بنائیں، وقت کو ضائع نہیں کریں. وہ بڑے لوگ تھے، بڑا مجمع تھا، لیکن حضرت بہلول دانا کونے میں بیٹھے تھے. ہارون رشید خود چل کے گیا. کہنے لگا بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے دیکھ یہ رہا ہوں کہ تجھ سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے بڑے نعرے لگوائے، آج انہیں پوچھتا کوئی نہیں. دیکھیں نا میرے جیسے لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے کہ ہمارے بڑے اشتہار چھپتے ہیں، ہمارے لیے بڑے لوگ آتے ہیں، لیکن او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پے، او پائیا ادھروں کوئی نہیں جی آمدا، ادھروں لکھاں گئے. یہ ہمیں غلطی لگ جاتی، غلط فہمی بن جاتی. سنو اور یاد رکھنا، جب کہا نا کہ تیرے جیسے میں نے بڑے دیکھے، بڑے نعرے لگے، پر آج پوچھتا کوئی نہیں، تو ہارون رشید کہنے لگا بابا وقت کا بادشاہ ہے. یہاں ایم کسی سے ذرا تگڑی سلام لے لے تو بندے کہتے ہیں میرے اب سارے کام بن گئے. لیکن توحید اور رسالت والے لوگوں کا مزاج دیکھو کیا ہے
کہنے لگا بہلول دانا سے ہارون رشید کہنے لگا بابا جی کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا. تو جناب بہلول دانا ہنسنے لگے, مسکرانے لگے, کہنے لگا جی میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا, عرض کیا کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. آپ فرمانے لگے یار تو بندہ ہو کے کس طرح کی باتیں کر, جا اپنا کام کر, جا کے جا وہ رستہ ہے اپنا رستہ ناپ. کہنے لگا حضور بتائیں تو صحیح. آپ فرمانے لگے سونا ہارون رشید تیرا کیا خیال ہے کہ میرا رب ہارون رشید کو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ یہ تو نے کیسی بات کر دی, یہ تو نے کیا کہا کہ میں میرے لیے کوئی حکم ہو تو جا اپنا کام کر جا. یہی حال جو میرے محبوب کے ماننے والے ان کا ہے. دیکھو میں اپنے مدرسے کے طالب علموں سے کہتا رہتا ہوں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو تمہاری بھوک بڑھے گی. لالچی آدمی جو ہوتا ہے اس کی بھوک روز بڑھتی ہے. یہ نفس کی بھوک ہے نا, یہ جن لوگوں کو اچھا کھانے کی طلب لگ جاتی ہے نا, صبح کے ٹائم پائے سے ناشتہ کر کے نا تو ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ آج شام کو میں نے برگر کھانا. یہ طلب ہے, نفس بچہ ہے, جتنی بڑھائیں گے نا یہ بڑھ جائے. اور اگر آپ کا خیال ہے نا یار کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانا ہے تو پھر اچار اور اس پہ, وہ میری والدہ کہا کرتی تھی, میرے ابا جی ان سے کہتے تھے کہ تو چار پالا ہے تے بڑو لج دانے پالا ہے تے گرمیاں پرواہ کوئی نہیں, تو پھر اس میں بندہ سکھی رہتا ہے. پھر قناعت والی زندگی, پھر زندگی حسین ہو جاتی. میرے بھائی سمجھ لیں اس, اگر آپ کا رب رسول سے رشتہ ہے, میں طالب علموں سے کہتا ہوں خدا رہا یہ مزاج نہ بنانا 2-4 ہزار دن میں جمع کرنے, آپ کنگال ہو جائیں, آپ کے پاس کچھ نہیں رہے. آپ کے اندر جو سینے کی علم کی دولت ہوگی نا, نور ہوگا, وہ بڑا مسئلہ بن جائے گا. آپ نے اس کا ریٹ لگا لیا, آپ نے کہہ لیا کہ یہ میرا گلا ہے, میرا سور ہے, میری آواز ہے, یا میرے اندر کوئی سرکار کی محبت ہے, یہ 40,000 ڈیلی کی ہے, پھر آپ کمزور پڑ جائیں. اور اگر آپ کہیں گے کہ سب سے زیادہ کرم ہی میرے اوپر ہے, تو پھر میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا داروں سے نہ مانگ, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. تو بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا. بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا. ہمارا اپنا ذہن ہے نا, ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا. کہتے ہیں کہ وہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا, حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا. کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا, باقی نماز گھر جا. تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے. کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی, جو کہ اسلام میں منع ہے. کہتے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے, فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے. فرماتے میں پیچھے ہو گیا, میں نے کہا میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے, سنت نفل بعد میں پڑھوں گا. کہتے حضرت بشر حافی جلدی سے نا ایک کباب والی دکان پہ گئے, وہاں سے کباب خریدے. اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو, اس عمر میں بھی کباب کھائے گا. اوئے ہوئے, مولوی کو روٹی نے ستایا تھا, اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا ہے. کہتے تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے. میں نے کہا دیکھو یار, دیکھو اس کے ذائقے, گرم نان کھائے گا. بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے. کہتے حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا اس آدمی کا عجیب ذہن ہے, یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا, کھائے پیے گا, اور سنت نفل چھوڑ دی, اللہ ہزاروں مرید ہے. کہتے حضرت جنگل میں داخل ہوئے, تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی. ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ, باہر سے کنڈی لگی. بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی, اندر گئے. ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے. کہتے حضرت بشر حافی نے اپنی پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا, رال ٹپک رہی تھی. کہتے پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا, پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا, پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا, جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے, ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں, ناراض نہ ہونا مجھے دیر ہو جاتی ہے. کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے. 14 سال یہ 1 صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں. 14 سال سے تو روز آتا ہے, میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا, تو کب تک آئے گا. حضرت بشر حافی نے بابے کے آنسو پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر, آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے. فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے, لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں, دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے, اور میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں. میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے. سوچ ہی صاف نہیں, نظریہ ہی ٹھیک نہیں, فکر ہی ٹھیک نہیں. اسلام نظریے کا مذہب ہے, سوچ کا. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سنی, جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا تو روح ویسے ہی پاک ہوتی ہے اس کی. میں نے یہ سوچا
کہ کچھ باتیں ایسی کی جائیں جس سے تھوڑی سی سوچیں بھی تبدیل ہو، کچھ سوچوں کا وضو، سوچوں کا غسل، افکار و نظریات کی بھی بات ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کثرت عبادت اصل ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، تیری خودی کے اگر، اور پھر عام چیز نہیں کہا یہ ذکر نیم شبی، سویرے سحری کا ذکر، یہ مراقبہ، یہ جو تو گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہتا ہے، یہ سرور، کہتے بے کیف عبادت نہیں، سرور والی، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں، اگر تیرے نظریے کو نہیں بدل سکے، تیری سوچ نہیں بدل سکے، تیرا ایمان مضبوط نہیں کر سکے، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ۔ اقبال کہتے ہیں ایک دل کا کلمہ پڑھ، دوسرا نظر کا کلمہ پڑھ، ان پہ پابندی لگا، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے تھے، کوئی بات ہو رہی تھی، ایک حجرے میں بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، مسند امام احمد میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انس دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا، وہ بندہ ہے دروازے پہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو بندہ دیکھا، غریب سا ایک انصاری صحابی، اور بندہ بڑا سادہ، وضو تازہ کر کے آیا ہے تو پانی کے قطرے داڑھی سے بہہ رہے، اور چمڑے کے جوتے اس نے لپیٹ کے نا تو بغل میں چھپائے ہوئے، آ کے عطائیات کی حالت میں بیٹھا، حضور سے دو چار باتیں کی، چلا گیا۔ ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور مصطفیٰ کا کرم دیکھتے رہے۔ اس کو حضور نے جنتی کہا ہے۔ کہتے ہیں اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا، اور جیسے ہی میری نظر پڑی بندہ بھی وہی ہے جو کل آیا تھا، اور انداز بھی وہی ہے جو کل تھا، اسی طرح پانی کے قطرے، اسی طرح جوتے بغل میں، السلام علیکم، کل حضور فلاں بات کی تفصیل پوچھنی مجھ سے رہ گئی تھی، غلطی ہوگی، دوبارہ آیا ہو۔ اس نے اپنی گفتگو کی، چند جملوں میں بات سمیٹی، چلا گیا۔ فرماتے ہیں اتفاق کی بات کے دن تیسرا، بندے بھی ہم دونوں، میں اور عبداللہ ابن عمر، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دونوں بیٹھے تھے، سیم ٹائم سیم ڈے، پھر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، اور مسکرا کے فرمایا دروازے پہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کھل اٹھے ہمارے چہرے، باہر گئے، دستک ہوئی تھی، دروازہ کھولا، فرماتے مجھے یقین تھا وہی ہوگا جو 2 دن پہلے آیا تھا، اور میرے یقین کے مطابق ہی کام ہوا، وہی بندہ تھا جو کل بھی تھا، جو پرسوں بھی تھا، حالت اور کیفیت اور انداز بھی وہی تھا، پانی کے قطرے بہ رہے ہیں، اور اس شخص نے جوتے بغل میں دبائے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا، بات چیت کی، چلا گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو حضور بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مجھے کہنے لگے یار ویسے کتنے اس کے نصیب ہیں، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا، اور نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج لطف رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ہم لوگ گفتگو کرنے لگے، عبداللہ ابن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے پتہ کرنا چاہیے یہ کون سا عمل کرتا ہے، پتہ کرنا، جیسے ہم نہیں پتہ کرتے کہ یہ بندہ بڑا چمک گیا، پتہ کرو کون سا کاروبار کرتا ہے، ذرا اس کی جاسوسی تو کرو۔ اور بندے بھی بڑے سمجھدار ہیں، وہ سائیڈ بزنس نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں وہ جو میرا علیحدہ ہے وہ نہیں بتانا، کہیں یہ نہ شروع کر لے۔ حالانکہ انسان کے پاس جو خوبی، جو اللہ نے اسے دولت دینی ہوتی ہے، وہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھے بھی اللہ عطا کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ کرو کیا عمل کرتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا، اس سے سلام لی، تو میں نے کہا مجھے 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ مان نہ مان، میں تیرا مہمان، 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے، کیونکہ پڑوس میں تو تمہارا قریب ہی تو تمہارا گھر ہے، میرے مہمان بننے کو کچھ جھگڑا ہے؟ تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو، پر مجھے مہمان بنا لو۔ کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس شخص کے ساتھ رہا، وہ کتنا صدقہ کرتا ہے میں نوٹ کرتا رہا، نماز کتنی پڑھتا ہے، اس کا کیا، میں چاہتا تھا کہ وہ عمل مجھے ملے جس کی برکت سے مصطفیٰ نے اسے 3 مرتبہ جنتی فرمایا ہے، تاکہ وہ کیفیات مجھے بھی ملے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، وہ عشاء پڑھتا تو فجر تک بستر پہ کروٹیں لیتا، اور میں الحمدللہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا، نوافل بھی پڑھتا۔ کہتے ہیں وہ 1 سپارہ پڑھتا، میں 3 پڑھتا۔ فرماتے اس نے 3 دنوں میں کھجور بھی صدقہ نہیں دی، کہ کھجور بھی، اور میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی۔ میں کہنے لگا کہ عمل تو میرا زیادہ ہے اس سے، پھر خوبی کیا ہے؟ خاص توجہ کرنا،
اسلام اور دین کا جو فکری اساس، جو فکری اساس ہمیں صحابہ نے دی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیسرے دن اسے کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بڑی خدمت کی، میں نے جانا ہے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے یار تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا، مجھے بتا تو صحیح کیوں دیکھنے آیا میرا عمل، تجھے کیا ضرورت پڑی میری جاسوسی کی. تو کہتے ہیں مجھ سے جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا بھائی تو 3 دن آیا نا، ہم بیٹھے ہوئے تھے. کہا ہاں میں آتا رہا ہوں. کہا 3 دن نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا. تو میں چاہتا تھا کہ میں ذرا جاسوسی کروں، ذرا دیکھیں، کھوج لگاؤں کون سا ایسا عمل ہے. آپ بھی ذرا دھیان دیجئے گا کون سا ایسا عمل ہے. حالانکہ تو عشاء پڑھتا ہے، اٹھ کے فجر پڑھتا ہے، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، تیرا سپارہ 1 ہے میرے 3 ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کے سبب تجھے جنت ملے گی. کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے یار کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی شے نہیں، میں اس قابل ہی نہیں، من دانم کے من دانم، جو میں ہوں مجھے پتا ہے. کہا پھر کوئی بات تو ہوگی، تیری مہربانی بتا دے، میں نے 3 دن 3 راتیں محنت کی ہے، بتا دے. کہتے ہیں وہ کہنے لگے اگر تجھے بتاؤں نا تو پھر سن، میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، اور سویرے جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، موبائل پہ نہیں، کنجی پہ نہیں کہ چابیاں کدھر ہے، بٹوے پہ نہیں، میں رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، سویرے اٹھتے ہوئے بھی میں سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں. فرماتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں، کوئی کسی کے بارے میں میل نہیں، میں اللہ کے ہر بندے کے بارے میں سوچ، نظریہ، فکر اچھی رکھتا ہوں. اور فرمایا میں تیرے بارے میں بھی عبداللہ یہی سوچتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نیک. الحمدللہ اس وقت بھی میرا ذہن یہ ہے کہ انس بن مالک مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے. اس وقت بھی میری سوچ یہ ہے کہ محبوب کے سب صحابہ میں سب سے کمزور میں ہی ہوں. نہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ چوما، میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے، تیرا نظریہ، تیری سوچ پکی اور سچی مسلمان ہے، تو دل اور روح کا مسلمان ہے، تو نظر اور روح کا مسلمان ہے. یہ سبب ہے کہ اللہ کے رسول نے زمین پر چلتے ہوئے بھی تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرما دی. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی سیرت پر سوانح پر کچھ باتیں آج کی گفتگو کا موضوع ہے. کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال شعبان المعظم میں ہوا یا رجب میں ہوا، ان 2 مہینوں میں سے با اختلاف روایات آپ کا وصال ہے. امت مسلمہ کو فقہ کا بہت بڑا ذخیرہ دینے میں اور لوگوں کو مسائل شرعیہ سے آگاہ کرنے میں جس شخص نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات. امام صاحب ایک تابعی بزرگ ہے، تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں. امام صاحب نے بہت سارے صحابہ کی زیارت کی، ان کی خدمت میں رہے، ان سے دین سیکھا، اور پھر امت مسلمہ کو دین کے اصول بنا کر عطا فرمائے. قیامت تک جتنے لوگ بھی فقہی مسائل سیکھیں گے وہ سارے امام اعظم ابو حنیفہ کا شکریہ ادا کر کے سیکھیں گے. فقہ ہوتی کیا ہے؟ قرآن پاک فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فرمایا اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اس سے پوچھ لیا کرو جسے اللہ نے علم عطا فرمایا ہے. تمہیں جب علم نہ ہو تو ان کے پاس جاؤ جنہیں اللہ نے علم دیا. اس کا نام فقہ ہے. کسی عالم کی، کسی بزرگ کی تقلید کرنا، اس کے مقلد ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی ایک شخصیت کے، ایک بزرگ کے قول پر اعتبار کرتے ہوئے کہ اس کو دین کا علم زیادہ ہے تو جو بات وہ بتائے، چونکہ ہر آدمی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ سارے قرآن کا مطالعہ کرے، تفاسیر کا مطالعہ کرے، احادیث کا مطالعہ کرے، ان کی شرح دیکھے، صحابہ کرام کے اقوال دیکھے، صحابہ کا اس مسئلے میں کیا موقف تھا، کیا رائے تھی، ہر چیز کو پرکھے. ہر آدمی کے بس کی یہ بات نہیں ہوتی. تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ کے قانون بنا دیا گیا کہ ایک امام کی تقلید کر لو. دلیل کیا ہے؟ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا تھا. یہ بات آپ نے تھوڑا سمجھنی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے دور کا ایک نیا فتنہ ہے. لوگ کہتے ہیں میرے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک میں حدیث ہے، اور بندے بھی بڑی جلدی آ کے کہتے ہیں جی وہ فلاں آدمی تو قرآن اور حدیث کے بعد بات ہی نہیں کرتا. ذرا ایک سوال کا جواب دیجیے. یہ جو بخاری شریف کی حدیث آپ کو بتائی جاتی ہے تو یہ ہمیں کس نے بتایا ہے کہ یہ نبی پاک کی حدیث ہے؟ امام بخاری نے. کس نے بتایا؟ تو اعتبار کس پر کیا آپ؟ یا تو کوئی بندہ کہے نا جی مجھے ڈائریکٹ نبی پاک نے بتایا ہے، پھر تو سمجھ میں آئی قرآن. اور تو جب تو امام بخاری پر اعتبار کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ نبی پاک کی حدیث ہے، تو مان رہا ہے، تو پھر اعتبار کس پہ ہوا؟ اس بات کو سمجھیں. لوگ آپ کو بڑا صاف ستھرا سا نعرہ دیتے ہیں صرف قرآن اور صرف حدیث. تو بھائی یہ بتاؤ
چلے قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے، صحابہ نے ہم تک پہنچا دیا، تو حدیث کیسے آئی؟ ان لوگوں سے بگڑ کر ایک نیا فرقہ بن گیا، وہ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، ہم حدیث بھی نہیں مانتے، چکڑال بھی گروپ اس کو کہتے ہیں، وہ لاہور میں بھی کچھ طبقہ اس کا پایا جاتا ہے، وہ بگڑ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف قرآن پاک، حدیث تو اماموں نے بنائی ہے، اماموں نے لکھی، ہم نہیں مانتے۔ ایسے نہ کرو بھائی، اس طرح تو سارا دین مشکوک ہو جائے۔ علم والوں کا رستہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ قرآن پاک میں کس نے بتایا؟ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو جس کو علم ہے اس سے جا کے، بھائی مجھے گاڑی نہیں چلانی آتی تو میں اب کہوں گا پہلے قرآن پاک سے مجھے نکال کے دو گاڑی، مجھے اللہ سکھائے چلانی۔ حدیث پاک میں پہلے لکھا ہو کہ گاڑی یہ اس کا نمبر ہو، فلانی علاقے کی بنی ہوئی ہے، میں کسی بندے سے سیکھ لوں یا مجھے حدیث پاک سے مل جائے گا؟ تو بھائی یہ عجیب سی بات ہے، تو گاڑی چلانی سیکھنی ہے تو جس کو گاڑی چلانی آتی ہے اس کے پاس جا سیکھ لے، تو دلیل مانگنے لگ گیا۔ تو بھائی قرآن اور حدیث کا علم جس بندے کو زیادہ ہے اس سے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں آپ، وہ آپ کو بتائے گا آپ نے کیا کرنا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اگر آپ کو شوق ہے خود مجتہد بننے کا تو ٹھیک ہے، آپ اتنا علم حاصل کریں، وہاں تک آپ جائیں۔ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ صاحب کے پاس ایک شخص آیا، جا اللہ کرے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو بڑا فائدہ ہو جائے گا، بڑا فائدہ ہوگا یہ لفظ اگر آپ سمجھ گئے۔ اللہ کرے میری قوم سمجھدار ہو جائے، آمین تو کہنا، اللہ کرے سنی کو بھی کچھ سمجھ آنے لگ جائے۔ خواجہ صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا امام اعظم کی بات نہیں ماننی چاہیے، ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، بڑی موٹی بات۔ خواجہ قمر الدین سیالوی کہنے لگے تیری یہ بات مان لوں؟ آپ فرمانے لگے تیری یہ بات مان لوں؟ بندہ چپ کر گیا، کہنے لگا جی آپ نے کہا کہا، کہنے لگے تیرے جیسے فضول کی مانو اور امام اعظم ابو حنیفہ کی نہ مانو؟ فرمانے لگے تو خود اپنی تقلید کرا رہا ہے خود۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے نہیں ہم نہیں کسی کی مانتے، ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں صرف قرآن اور حدیث کی مانو۔ اور میں نے کہا تو مان اپنے مولوی صاحب کی راہ ہے، ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں قرآن اور، تو میں نے کہا تو مولوی صاحب کی مان رہا ہے، قرآن حدیث کی کب مان رہا ہے؟ چھوڑ سارے کام، چل مدرسے داخل ہو، پہلے اصول سیکھ دین کے، پھر پورا دین پڑھ، اور پھر مجھے آ کے بتانا پورے دین میں سے کہ میں نے سیکھ لیا ہے، پھر میں مان لوں گا، ورنہ تو مولوی صاحب کی مان رہا ہے۔ تقلید تو کر ہی رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں، تو ہم تقلید کیوں کرتے ہیں؟ سمجھے اس بات۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا۔ نبی پاک نے فرمایا معاذ تمہارے پاس لوگ اپنے مقدمے لے کے آئیں گے، کیسے فیصلہ کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا قرآن دے کے فیصلہ کروں گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر تجھے قرآن پاک سے نہ ملا تو، اگر آپ غور سے سن رہے ہوتے تو آپ کو اس بات پہ اعتراض ہونا تھا جو میں نے کہا، اس پہ آپ کو اعتراض ہونا تھا اگر آپ غور سے میری بات سن رہے ہوتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں ہے نہیں، فرمایا اگر تجھے نہ ملا تو، لفظوں پہ غور کیا کر، اگر تجھے نہ ملا تو، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن پہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں قرآن پاک سے جا کے پوچھتا ہوں کہاں رکھی ہوئی ہے، اور مجھے قرآن پاک بتاتا ہے کہ فلانی جگہ۔ یہ نہیں کہ قرآن میں مسئلے کا حل موجود ہے، ہر آدمی کے پاس اتنی عقل نہیں ہوتی کہ مسئلے کا حل بتا سکے، عقل نہیں اتنی ہوتی، شعور نہیں ہوتا، بلکہ امام بخاری خود امام شافعی کے مقلد ہے، لو کر لو گا، بہت بڑے محدث ہیں اور خود مثال بیان کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جو پنساری ہوتا ہے نا اس کے پاس جڑی بوٹیاں ساری ہوتی ہیں اور اسے نسخے کا پتہ، کس جڑی بوٹی کو کس کے ساتھ ملائے، کس کو کس کے ساتھ رکھے تو کیا نسخہ بنتا ہے، یہ پنساری کو پتہ، یہ حکیم کو پتہ ہوتا ہے۔ محدثین کہتے ہیں ہم نے حدیثیں ساری جمع کر دی ہیں پر کس حدیث سے کیا مسئلہ نکلتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، یہ امام اعظم بتائیں گے، یہ امام شافعی بتائیں گے، یہ امام مالک بتائیں گے، یہ امام احمد بن حنبل بتائیں گے، وہ اسپیشلسٹ کو ہم جمع کرنے والے ہیں، وہ حدیثیں سامنے رکھ کے امت کی رہنمائی کرنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ تو جا رہا ہے، اگر تجھے وہ مسئلہ قرآن سے نہ ملا تو کیا کرے گا؟ عرض کی حضور قرآن سے نہ ملا تو آپ کی حدیث سے تلاش کر لوں گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر وہاں بھی تجھے نہ ملا تو، یہ نہیں کہ ہے نہیں، اگر تجھے نہ ملا تو، عرض کی یا رسول اللہ پھر میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے اپنی رائے بیان کروں گا۔ تو نبی پاک نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جا پھر اللہ تیری مدد کرے گا۔ یہ فقہ ہے، یہ اتنی سی فقہ ہے، اس کو سمجھ لو۔ بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس بندہ آ گیا، اس نے کہا پرانا بخار ہے جاتا کوئی نہیں۔ بابا صاحب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھونک ماری، بندہ کہتا ہے بیٹھے بیٹھے میرا بخار اتر گیا۔
اس نے گاؤں جا کے اعلان کر دیا جس کا نہیں اترتا سارے ہی آ جاؤ. رش ہو گیا, پھوکیں بڑی نکلی, شفا کوئی نہیں. لوگوں نے پکڑ کے پینٹی لگائی, انہوں نے کہا اتنی دور سے آئے ہیں اور تو اللہ کے بندے رام ایک کو بھی نہیں آیا. وہ بابا صاحب کے پاس آ گیا, کہنے لگا سورۃ اخلاص 2 ہیں کہ ایک ہی ہے؟ بابا صاحب کہنے لگے بیٹے ایک ہی ہے. کہ حضرت جی آپ پھونک مارے تو بیٹھے بیٹھے بخار اتر جائے, میں نے 100 دفعہ پڑھی ہے, 100 پھونکیں ماری ہیں, ایک کا بھی نہیں نکلا, آپ کوئی اور والی پڑھتے ہیں. آپ فرمانے لگے سورۃ اخلاص ایک ہی ہے پر وہ بھی تو فرید الدین کا چاہیے نا. فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے, میں نے کبھی غیبت نہیں کی, میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, میں نے کبھی حرام نہیں کھایا, میں نے کبھی اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھایا. فرمایا میں نے اس زبان میں طاقت پیدا کی ہے, پھر جب قرآن کا نور آیا ہے تو اللہ نے تاثیر بنا دی ہے, پھر اللہ نے اثر پیدا کر دی ہے. یہی ہمارے بزرگوں کا موقف ہے, یہی ہمارے بزرگوں کی رائے کہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھو, اس میں سے مسئلہ اخذ کرو. دلیل, پرانے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے وہ قسمیں کھایا کرتے تھے, قسمیں بڑی عجیب کھاتے تھے. ایک بندے نے قسم کھا لی کہ میرا کام ہو گیا تو وہ والی عبادت کروں گا جو اس وقت دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو. اتنی سخت قسم کھا لی. اب وہ کام ہو گیا تو کیا کرے؟ اگر نماز پڑھے تو لوگ پڑھ رہے ہیں ساری دنیا میں نمازیں, اذان پڑھے تو پتہ نہیں کہاں اذان ہو رہی. پھنس گیا, معاملہ الجھ گیا تو غوث اعظم جیلانی کے پاس گیا, کہا حضور اب کیا کروں؟ آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں, حرم شریف چلا جا, کعبہ تو ایک ہی ہے نا پوری دنیا میں. 1 منٹ کے لیے سب لوگوں کی منت کر کے طواف رک جائے, ایک چکر طواف کا تو اکیلے کر لے, تیری منت پوری ہو جائے گی. اب یہ فقاہت ہے. آگے چلیے, امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ, ایک بادشاہ نے قسم کھا لی, اپنی بیوی سے کہنے لگا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں. اب مسئلہ بن گیا کدھر سے نکالیں؟ اب قرآن پاک میں یہ لفظ کہیں نہیں لکھا کہ عورت چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے, کسی حدیث میں نہیں لکھا واضح طور پر کہ بی بی چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی. علماء کوفہ بیٹھ گئے, علماء بغداد بیٹھ گئے, علماء مصر بیٹھ گئے, بادشاہ تھا اور پھر جو اس کی بیوی تھی وہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی. اگر یہ طلاق ہو گئی تو 2 ملکوں کی جنگ چھڑ جائے گی, حالات خراب ہو جائے گی. علماء پریشان ہیں کہ جائیں تو کدھر جائیں. لوگ پریشان ہوتے ہوتے امام اعظم کے پاس چلے گئے, کہنے لگے سارے مولوی کہتے ہیں طلاق ہو گئی, آپ بتائیں. امام صاحب کہنے لگے کوئی نہیں طلاق ہوئی. کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتا ہے میں نے سب سے حسین انسان پہ پیدا فرمایا ہے, تو جب سب سے حسین انسان ہے تو چاند سے بھی زیادہ انسان ہی حسین ہے. فرمایا لہذا اس کی بیوی کو طلاق. مسئلہ تو قرآن پاک سے حل فرمایا نا, لیکن ہر آدمی کی وہاں تک رسائی ہو سکے یہ فقاہت, یہ علم ہے, اور یہ اللہ سب کو عطا نہیں کرتا, یہ کسی کا نصیبہ ہوتا ہے, کسی. اور ویسے بھی اب تو لوگوں کو شوق ہے نا, ہر بندہ ہر کام کرنا چاہتا ہے. صحابہ یہ نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق سے پیارا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا. وہ 5 نمازوں کی امامت کرتے تھے, تراویحوں کی باری آتی تھی تو حضرت ابی بن کعب کو آگے کھڑا کرتے, فرماتے تھے تو پڑھا. حضرت جناب سیدنا عمر فاروق کو بھی بڑا اعلیٰ قرآن پڑھنا آتا تھا, لیکن جب اچھی قرات سننے کو دل کرتا تھا تو حضرت ابو سعید خدری کو بلاتے تھے, حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلاتے, ان سے سنتے تھے. بھائی ہر آدمی دوڑ کے آگے بڑھ گیا ہے اور لوگوں کو بزرگوں کے خلاف اکساتا ہے, کہتا کوئی تقلید نہیں, ہمیں خود سمجھ میں آتی. خدا کے بندے, جب صحابہ کرام علیہم رضوان, صحابہ حضرت عمر فاروق کا طریقہ یہ تھا جب کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا تو کہتے علی کے پاس جاؤ. ایک بی بی تھی, دائی تھی نہیں, اس کے گھر میں بچے جنم لیتے تھے, بچے پیدا ہوتے. یہ دیکھیں علم جو ہوتا ہے نا وہ علم ہوتا ہے, فقاہت ہوتی ہے, اور یہ اللہ کی عطا ہے, یہ رب کی عطا ہے, جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. نہ اس میں حسد ہو سکتا ہے, نہ اس میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے مجھے کیوں نہیں ملی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے, ایک بی بی کا خیمہ تھا, جھونپڑی تھی جیسے آج ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں, وہاں بچے پیدا ہوتے. ایک بی بی تھی, وہ دائی تھی, کام کرتی تھی یہ والا, اس کے گھر میں 2 کیس اکٹھے آ گئے. نہ اتنی لمبی چوڑی لائٹیں ہوتی تھی, اس نے اپنی جھونپڑی میں دونوں بیویاں اکٹھی تھی, دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی. رات بڑی گہری تھی, اندھیرا بڑا سخت تھا, ایک کے گھر میں بچہ پیدا ہوا, دوسری کے گھر میں بچی پیدا ہوئی. اب جب صبح کا اجالا نکلا تو جھگڑا شروع ہو گیا, دونوں بیویاں مطالبہ کرتی ہیں بیٹا میرا ہے. اب وہ دائی بھی نہیں بتا سکتی, اندھیرا بڑا سخت تھا, بوڑھی عورت تھی, سمجھ نہیں آتی کیا کروں. تلواروں تک بات چلی گئی. لوگوں نے کہا کیوں لڑتے ہو جب مولا علی شیر خدا جو موجود ہے. انا مدینہ تو علم و علی باب باب, نبی پاک نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. فرمایا جب اتنا بڑا شخص موجود ہے تو ضرورت ہی نہیں. لوگ پریشان ہو کے گئے, جا کے کہنے لگے حضور ایک مسئلہ آ گیا, ذرا سوچ کر غور کر کے بتائیے. اندھیرے میں بچہ پیدا ہوا, ایک بی بی کے ہاں بیٹا, ایک کے ہاں بیٹی, اب دونوں بیٹی کی طلبگار ہے, فیصلہ کیسے کرے. حضرت علی نے کہا بڑے تم پریشان آئے تھے, یہ بھی کوئی بات ہے.
दोनों बीवियों का थोड़ा थोड़ा दूध निकाल के तोलो, जिसका दूध वजनी बेटा उसी का है। कहा हजरत जी ये मसला आपने कैसे निकाला? फरमाने लगे कुरान पाक से निकाला है। कहा क्यों? फरमाने लगे अल्लाह कुरान में कहता है मैंने बेटे पे 2 हिस्से रखे हुए हैं और बेटी का 1 हिस्सा रखा हुआ है। तो जब अल्लाह किसी के घर में बेटा देता है तो दूध भी वजनी होता है, इसलिए कि डबल वजन का होता है। उन्होंने दूध निकाल के तोला, मिकदार 1 जितनी, उसका आधा किलो दूध, इसका 1 किलो वजन किया तो पूरा हो गया। पैमाने रखे गए तो वो नापने में और था, तोलने में उसका दूध वजनी निकला। जब दूध वजनी निकला तो जनाब सैयदना अली मुर्तजा फरमाने लगे जिसका दूध वजनी बेटा उसी का है। अल्लाह डबल वजन का दूध अता करता। अब मसला कहां से निकला? लेकिन हर बंदा निकालने की ताकत, यही हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का कमाल है। सहाबा के जमाने में जरूरत नहीं थी सहाबा को। एक तो वो इतनी लापरवाही की नमाज नहीं पढ़ते थे जितनी हम पढ़ते हैं। अत्ताहियात में बैठे सूरत फातिहा पढ़ी जा रही है, अत्ताहियात में बैठ के बंदे पूछते हैं आगे, कहते हैं हजरत मैं अत्ताहियात में सूरत फातिहा पढ़ रहा था, सारी पढ़ ली है, वो तो रुकू का वक्त है तो याद आया कि ये तो अत्ताहियात है। इतनी लापरवाही की पहले तो वो नमाजें नहीं पढ़ते। फिर अगर किसी को गलती हो जाती तो सामने जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा बद्दुआ मौजूद था, वो हुजूर से पूछ लेते। जब वक्त गुजरने लगा ना, ताबईन का जमाना आया तो फिर मसला बना। एक तो थोड़ा थोड़ा मिशकाते नबुव्वत से लोग दूर हुए तो लापरवाही भी आने लगी। अब लोगों ने पूछना शुरू किया कि सूरत फातिहा भूल जाए तो क्या करें? रुकू में बंदा चला गया तो रुकू तो कर लिया, लेकिन सुभान रब्बियल अज़ीम नहीं याद रहा तो क्या करें? सजदे में गया सुभान रब्बियल आला नहीं पढ़ा तो क्या करें? अब मसाइल बने, अब जरूरत हुई। इमाम आजम ने उसूल फिक़ह मुरत्तब की, हमें बताया कि नमाज में फर्ज क्या है, नमाज में वाजिब क्या है, नमाज में क्या शय जरूरी है और क्या शय जरूरी नहीं है। वो भी उन्होंने हदीसें सामने रखी कि नबी पाक ने किस किस बात की कितनी ताकीद की, किस किस बात की ज्यादा ताकीद नहीं फरमाई। फिर उन्होंने मसला बताया कि क़याम करना फर्ज है, रुकू करना फर्ज है, लेकिन रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम कहना सुन्नत है। अगर किसी की रह भी जाएगी तो उसकी नमाज हो जाएगी। कौमा करना फर्ज है, सजदा करना फर्ज है, लेकिन सजदे में सुभान रब्बियल आला कहना सुन्नत है। रह भी गया तो नमाज, जो सजदा ही नहीं करेगा उसकी नहीं। तो ये उसूल बनाए इमाम आजम है। इमाम आजम कौन थे? कपड़े के एक बहुत बड़े ताजर थे, उनके बेटे थे, पूरा नाम था नौमान बिन साबत। इमाम आजम उनका लकब है, अबू हनीफा उनकी कुनियत है। लोग जब अपनी मर्जी की बारी आती है तो हरम शरीफ के हवाले देने शुरू कर देते हैं। हरम शरीफ में जो होता है, हरम शरीफ में, मैंने कहा चलो वही मान लो। मस्जिद नबी में बाबे बिलाल से दाखिल हो जाओ या बाबे हिजरत से दाखिल हो जाओ। मस्जिद नबी में जब दाखिल होगे, अंदर मस्जिद के कदम रखोगे दोनों दरवाजों से जाके, तो जो खुला सीन मिलेगा उस सीन के ऊपर जो सामने नजर डालोगे तो 4 इमामों के नाम लिखे हुए फिका के। जो सबसे पहला नाम लिखा है वो इमाम आजम अबू हनीफा का लिखा हुआ है। आज भी मस्जिद नबी में, आज दूसरा इमाम शाफी का, तीसरा हजरत इमाम मालिक का, चौथा इमाम अहमद बिन हंबल का। और आज भी फुक़हाए मक्का और मदीना जब फतवा देते हैं तो इमाम अहमद बिन हंबल के कौल पे फतवा देते हैं। और हर जगह वो ऐलान करते हैं कि फिका के मानने वाले मुकल्लद है इमाम अहमद बिन हंबल के। वो ऐलान करते हैं, उन्होंने लिखे लगाया हुआ है। ये पूरी दुनिया की लोग तो किसी न किसी इमाम की तकलीद करे और एक छोटी सी जमात उठ के कहे नहीं हमें डायरेक्ट समझ आई है, तो कैसे भाई तुम्हें समझ आ गई? इमाम आजम अबू हनीफा का नाम नौमान बिन साबत था, कूफे में पैदा हुए थे, सहाबा के शागिर्द थे। 80 हिजरी में पैदा हुए, 150 हिजरी में आपका विसाल हुआ। बाप ताजर थे। आप फरमाते हैं मैं सियाना हुआ तो तिजारत में लग गया, रेशमी कपड़े का कारोबार था, बहुत बड़ा घराना मालदार था हमारा। मैं गली से गुजरता था, रास्ते में ही इमाम शाफी का मदरसा था, मैं बच्चों को पढ़ते देखता तो मुझे शौक होता। अक्सर मैं वहाँ 2-4 मिनट 10 मिनट क़याम करता। एक दिन इमाम शाफी ने बुलाया और बुला के फरमाया बेटे क्या करते हो? मैंने कहा कपड़े का काम करता हूँ। तो कहने लगे तेरे चेहरे में बड़ी चमक है, तेरे चेहरे में बड़ी रोशनी है, मुझे लगता है मेरा रब तुझसे कोई बड़ा ही काम लेने वाला है, तू आ नहीं जाता पर नहीं लेता। इकबाल कहते हैं अगर कोई शुएब आए मुयस्सर, शुबानी से कलीमी 2 कदम है। अल्लाह करे किसी को कोई मिल जाए, किसी को कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूँ पर समुंदर उछाल देता है, अल्लाह करे कोई मिल जाए। फरमाते इमाम शाफी ने मेरी बात हुई तो मैं हजरत हम्माद के मदरसे में दाखिल हो गया। इमाम हम्माद बहुत बड़े मुफ्ती थे, सनद भी सुन ले। इमाम आजम शागिर्द है इमाम हम्माद के, और इमाम हम्माद शागिर्द है हजरत इब्राहिम नखई के। हजरत इब्राहिम नखई शागिर्द है हजरत अलकमा के।
اور حضرت علقمہ شاگرد ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہے جن کی ڈیوٹی تھی نبی پاک کا ڈنڈا مبارک کا سا اٹھانے کی، حضور کے جوتے اٹھانے کی، ڈائریکٹ نبی پاک سے علم دین حاصل کیا کرتے ہیں۔ یہ سند ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ حضرت امام اعظم کہتے ہیں میں امام حماد کے مدرسے میں پڑھنے لگا، کئی سال رہ کے میں نے ان کی مدرسے میں علم حاصل کیا۔ جب میں فارغ ہوا تو میں نے کہا استاد جی میں کہاں مدرسہ بناؤں، میں کس مسجد میں بیٹھوں، میں کہاں جاؤں؟ کہتے ہیں میرے استاد اپنی کرسی سے اٹھے اور میرا بازو پکڑ کے اپنی جگہ پہ بٹھایا، کہنے لگے میں نے تجھے پڑھایا ہے لیکن رب نے تجھے بڑا ہی عطا کیا ہے، اب تو کہیں اور نہیں جائے گا، میری مسجد پر بیٹھ کے لوگوں کو پڑھایا کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ اور اصول کا علم وہاں سے حاصل کیا۔ فرماتے ہیں پھر میرے استاد نے میری ڈیوٹی لگائی، فرمانے لگے اب تو کسی ایسی جگہ جا جہاں سے تجھے تقوی کی روشنی ملے، کوئی مرشد تلاش کر، سہ نفل نمازاں پڑھیاں، ظالم نفس نہ مردہ ہوں، اے بان فقیروں کسے نہیں مارے، آئے ہوئے چور اندر تا ہوں۔ حضرت امام اعظم سن 80 ہجری میں کہتے ہیں 80 ہجری میں، آج سے 1400 سال پہلے، 1350 سال پہلے امام اعظم کہہ رہے ہیں مجھے ضرورت تھی کہ میں جا کے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دوں تاکہ میں اس سے اصلاح لوں جو میرے قلب و نظر کو صحیح کرے۔ ہم تو سارے سیانے، ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ فرماتے ہوئے اپنے استاد کے کہنے پر امام جعفر صادق کے پاس گیا، 2 سال امام جعفر صادق نے مجھے پریکٹیکل کرایا، جو علم میں نے امام حماد سے سیکھا تھا اس پر عمل کرنے کا طریقہ مجھے امام جعفر صادق نے سکھایا ہے۔ 2 سال، اور امام اعظم فرمایا کرتے تھے اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ فرماتے ان سے میں نے پڑھنا پڑھانا سیکھا، اور امام جعفر صادق رات کو مجھے ساتھ کھڑا کرتے اور ساری رات نفل پڑھاتے، وہ میری تربیت کرتے۔ وہ علم تو میرے اندر تھا لیکن عاجزی، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، قرآن سے پیار، یہ مجھے امام جعفر صادق نے سکھایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے فقیہ بنے، پھر مدرسہ بنایا، پھر خانقاہ بنائی، پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام دیا۔ ایسا بھی وقت آتا ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات وہ آیت ہی پڑھتے رہتے۔ علم پڑھایا، لوگوں سے پیار کیا، خلوص بانٹا، بہت بڑے مالدار تھے۔ ایک بہت بڑا نام ہے امام ابو مالک کا، یہ اتنے بڑے شخص ہے کہ ہارون رشید نے انہیں قاضی القضاء بنایا تھا، چیف جسٹس بنایا۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا، اکثر دین پڑھنے والے غریبوں کے بیٹے ہوتے، امیروں کے بچے FSC پڑھتے ہیں، BSc پڑھتے ہیں، ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں، غریبوں کے بچے دین پڑھتے ہیں، اور پھر امیروں کو ممبریاں ملتی ہیں، غریبوں کے بچوں کو اللہ ممبر عطا فرماتا ہے، مصلی رسول اللہ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو مالک فرماتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا اور میری 6-7 بہنیں، میں اکیلا بھائی تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے ابا جی فوت ہو گئے، میری امی پکڑ کے مجھے ایک دھوبی کی دکان پہ لے گئی، کہنے لگی اسے کپڑے دھونے کا طریقہ بتا دے، سلیقہ سمجھا دے، یہ بھی ایک چھوٹی سی لانڈری کی دکان کھول لے گا، میری بیٹیوں کا پیٹ پالے گا۔ دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے، میں 2-3 درہم بھی دوں گا مہینے کے، اور جب کام سیکھ دے گا تو تنخواہ بڑھ جائے گا۔ امام ابو مالک رحمت اللہ نے فرماتے ہیں میں بہنوں کے لیے روزی کمانے نکلا، میں بیوہ ماں کے سر پہ بوجھ اتارنے کے لیے نکلا، میں غربت کے عالم میں نکلا۔ رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا، فرماتے میں وہاں چمکتے چہرے دیکھتا، لیکن اپنی غربت کو دیکھ کے میں آگے بڑھ جاتا، پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا۔ آپ فرماتے امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے، ایک دن امام اعظم باہر نکلے، مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا، سینے سے لگایا، بات چوما، کیا نام ہے؟ میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے۔ کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ کہا بڑا شوق ہے۔ کہنے لگے چل آ جا پڑھا کر، آ جا مدرسے میں پڑھا کر۔ کہتے میں سارا دن وہاں پڑھتا، گھر سے کام کرنے آتا، سارا دن امام اعظم کے پاس پڑھتا رہتا۔ مہینہ آیا تو میری اماں کہنے لگی تنخواہ لاؤ۔ میں نے کہا امی جی تنخواہ تو وہ دے گا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو، میں تو پڑھنے جاتا ہوں۔ کہتے اماں گھر سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ نکلی، کہنے لگی مولوی نے میرا بچہ خراب کر دیا ہے، میں کام پہ بھیجتی تھی، اس نے کس چکر میں ڈال دیا، مسئلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے، کام بھی تو کرنے چاہیے نا۔ کہتے امام اعظم کے سامنے کھڑی ہوئی، امام صاحب بڑے امیر کبیر آدمی، اربوں خربوں پتی تھی، اور پھر اتنے بڑے عالم فقیر، سارا بغداد، سارا کوفہ، سارا مصر سلوٹ کرتا ہے۔ بی بی آئی اور تیل جملے، عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے، کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑھی، تیرا اتنا نام، تجھے خیال ہی نہیں آیا میں بیوہ عورت ہوں، تو نے میرا بچہ خراب کر ڈالا، میری یتیم بچے روٹی کہاں سے کھائیں گی، اصلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے۔ کہتی اتنے سخت جملے کہے پر قربان جاؤ امام اعظم سنتے رہے اور مسکراتے رہے، کہنے لگے میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے۔
بی پی بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی. بی پی کہتے تیری امام صاحب سنتے رہے. جب غصہ اتر گیا تو کہنے لگے اماں تیرا غصہ اتر گیا ہے؟ اتر گیا ہے. کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا نیک ہے، تیرا بیٹا بڑا لائق ہے، تو اسے پڑھنے دے. کہنے لگے چپ کر بے مولوی، یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی. امام صاحب کہنے لگے مجھے بتائے کہ تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے. اس نے ایک لفظ تو ہے 3 دینار کا، ایک روایت ایسی بھی لکھی ہے بزرگوں نے، کہنے لگی 40 درہم ہے. اور اماں کہتی میں نے جان بوجھ کے زیادہ بتائے، حالانکہ میں کناب کا خرچہ کرتی تھی، لیکن جب کھلا ڈولا کرے تو وہ بڑا خرچہ بتایا. میں نے کہا 40 درہم خرچہ ہے، تو دے گا؟ تو کہتے امام اعظم کہنے لگے اماں تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا، پہلی سے پہلے تیرے گھر میں پہنچ جایا کریں گے، یکم سے پہلے آئیں گے. او بھائیو، کہاں استاد ملتے ہیں، کہاں استاد ملتے ہیں، کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے، التجائے کرتے، پیار کرتے. گزر گیا وہ دور. اب تو سوٹ لینے کا دور ہے، مٹھائیاں لینے کا دور ہے، ہاتھ ڈلوانے کا دور آیا ہے. اب کون پوچھتا ہے؟ اب تو پوچھتے ہیں تو میرے لیے کیا لایا ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 مہینے نہیں، 20 سال تک کہنا آسان، بولنا آسان، سننا آسان، 30 سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے، وہ پڑھتے رہے. اماں کہنے لگی تو میرے بیٹے کو لگا تو لیا ہے تو پڑھ کے بنے گا کیا. حضرت امام اعظم فرمانے لگے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا، وقت آئے گا تو دیکھے گی. کہتے ہیں میرے امام انتقال کر گئے، وقت بیت گیا. ہارون رشید نے مجھے بلایا بغداد میں اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں. کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا، میں چیف جسٹس بنا. میں نے اپنی اماں کو خط لکھا کہ اماں بغداد آ جا، تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا کر دی ہے. فرماتے ہیں ہارون رشید کی بیوی بڑی اولیاء کی، علماء کی بڑی فرما بردار کی، محبت کرنے والی تھی. اس نے حلوہ بنا کے بھیجا، کھانا بنا کے بھیجا. ہارون رشید تخت پہ بیٹھ کے کھانے لگا تو کہنے لگا امام صاحب آپ بھی آگے ہی آ جائیں میرے ساتھ. کہتے ایک کونے میں وہ بیٹھ گیا، ایک میں بیٹھ گیا، بیچ میں کھانا رکھ لیا. اتنی دیر میں میری اماں بھی پہنچ گئی. 2 لقمے کھائے تھے کہ اماں آ گئی. جب اماں نے مجھے تخت پہ بیٹھے دیکھا، ایک یتیم، ایک لاوارث، ایک بن باپ کا بچہ، وہ کل تک جو بہنوں کے لیے 4 دینار نہیں لا سکتا تھا، تخت پہ بیٹھ کے جب روٹی کھاتے دیکھا تو اماں تڑپ گئی، روئی، چیخیں ماری. میں نے کہا ابا کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آ گیا ہے، اس نے کئی سال پہلے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے، اسے فقیہ بننے دے، یہ بہت آگے جائے گا. دیکھ آج اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے. کہا بیٹا یہ کمال تیرا نہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے، یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا. میرے بھائی اپنی پوری زندگی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے. آج تو اساتذہ کرام، اساتذہ مجھ سے ایک ٹیچر کہنے لگی حضرت جی دل نہیں لگتا، بے سکونی سی ہے، کچھ بتلائے. تو میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ ڈھونڈ لے، کوئی لاوارث بچہ ڈھونڈے، اس کی وردی اپنے ذمے لے لیں، کتابیں اپنے ذمے لے لیں، اس کا خرچہ اپنے ذمے لے لے، روز جیب میں ٹافیاں ڈال کے جایا کرے کہ غریب کو دینی ہے. فرمایا 2 مہینے یہ والا وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھے، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا. یہ بھی کہنے لگے بڑی ٹھنڈک ہوئی ہے، بڑا سکون ملا ہے، بڑی تابعداری. میں نے کہا آپ لفظوں سے سکون چاہتے ہو، وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے. کوفے کا ایک امیر آدمی تھا، پھر غریب ہو گیا. غربت بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی، بڑی آزمائش. غریب بیوقوف اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، غریب مجبور اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں نا، تو ساری آزمائشیں کٹھی آ جاتی. غریب آدمی تھا، محنت مزدوری کرتا لیکن پوری نہ ہوتی. وہ کہتا ہے ایک دن گلی میں ککڑی بیچنے والا آیا، تو میری ایک بیٹی تھی چھوٹی سی، باقی بچے بڑے تھے. چھوٹی ضد کرنے لگی، کہنے لگی ککڑی کھانی ہے، ککڑی. کہتے میں پریشان ہو گیا، دل ٹوٹ گیا. بیٹی نے سوال کیا ہے. فرماتے میں نے سوچا کس کے پاس جاؤں، کسی اور کے پاس مجھے سمجھ نہ آیا، میں سیدھا امام اعظم کے پاس چلا گیا. یہ شخص ہے جو مجھے دے گا بھی اور میرا پردہ بھی رکھے گا. یہ پردہ بھی رکھے گا، یہ رسوا نہیں کرے گا، یہ فوٹو نہیں کھچائے گا، یہ فوٹو کھچا کے پہلے دن فیس بک پہ نہیں لگائے گا کہ میں غریبوں میں تھیلے بانٹ رہا ہوں. یہ اسی وقت اخبار والوں کو نہیں بلائے گا ایک تھیلا اور 6 اخباروں میں تصویریں. یہ اس طرح نہیں کہہ رہا دے. حضرت امام اعظم کے پاس گیا تو فرماتے رش بہت زیادہ تھا، میں امام صاحب سے بات ہی نہ کر سکا. واپس آ گیا، امام صاحب نے بندہ بھیجا، فرمایا پتہ کر یہ بندہ کسی ضرورت کے لیے آیا تھا، رش کی وجہ سے بات نہیں کر پایا. کہتے واپس میرے پیچھے بندہ بھیجا، وہ میرے گھر تک آیا، گھر آ کے اس کو حالات کا پتہ چل گیا، واپس گیا. کہتے ہیں 3 تھیلیاں اشرفیوں کی بھر کے امام اعظم لائے اور خود آئے اور رات کے اندھیرے میں آئے.
اور مجھے تھیلیاں دے کے نا تو میرے آگے ہاتھ باندھ دیے. میں نے کہا حضور ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے یار دکھ اس بات کا ہے کہ تو میرا پڑوسی تھا اور تیری غربت کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو میرے علاقے کا تھا اور میں نے سوچا ہی نہیں, میرا اپنا تھا مجھے خیال ہی نہیں آیا. اور میں معاف کر دے, میری شکایت نہ کرنا کہ یہ میری طرف توجہ نہیں کرتا تھا. علم بھی تھا, عمل کا نور بھی تھا, تقوی کا حسن بھی تھا, غریب کی مدد کا جذبہ بھی تھا. آج لوگوں پر مال کا فتنہ سوار ہوتا ہے, سب پر نہیں لیکن زیادہ لوگوں پر. جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ویسے ویسے عقل بھی آتی جاتی ہے, ویسے ویسے سیانے بھی ہوتے جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ بھی کمائے وہ بھی کرے, میں تو ٹیکنیکلی بڑا ہوں, میں عقل مند ہی میں بڑی. نہ بہن کی فکر رہتی ہے, نہ بھانجوں کی فکر رہتی ہے, نہ رشتہ دار کی فکر رہتی ہے, نہ دائیں بائیں کچھ دیکھتے ہیں. لوگ جیسے جیسے پاورفل ہوتے جاتے, ہٹتے جاتے, کٹھے جاتے, امیروں سے یرانے لگتے جاتے, آگے کی طرف دیکھتے جاتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی پیار کیا, محبت بانٹی, علم, فقاہت, تقوی, روشنی. آج لوگوں کو علم ہوتا ہے پر علم کا نور نہیں ہوتا. ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے پر وہ باتیں ہمارے لفظوں میں ہوتی ہیں. ہم اس کے حسن سے آگاہ, اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں ان باتوں پر یقین کامل نہیں ہوتا, کہہ رہے ہوتے ہیں ہم, سمجھتے بڑی باتیں کرتے, لیکن ان باتوں کے پیچھے جو عمل کا جذبہ ہے وہ پھیکا ہوتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے جتنے بڑے عالم تھے اتنا ہی بڑا خوف تھا اللہ کا دل میں, اتنا ہی بڑا خوف تھا. آدمی کہتا ہے میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا تھا, میں نے عشاء کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھی. کتنی لوگ باتیں سنتے ہیں, اس کا اثر کتنا لیتے ہیں. لیکن امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ کہتے میں نے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھی مسجد میں تو قاری صاحب نے قرآن پڑھا, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. فرماتے ہیں آخری دو آیتیں پڑھی, ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن تیرے ذرے ذرے کا حساب کروں. ذرہ برابر نیکی ہوئی تو تیرے سامنے آئے, ذرہ برابر گناہ ہوا تو تیرے کس کے برابر؟ ریت کا ایک ذرہ, اس کے برابر بھی گناہ ہوا تو تیرے سامنے. یہ اللہ کہہ دیا ہے تو ایسا انشاءاللہ ہو کے رہے گا. اللہ ایک دفعہ دکھائے گا. دعا فرمائے اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے, اللہ ہم سے درگزر فرمائے, اللہ ہمیں بخشے وہ میں شامل فرمائے. یہ آیت امام صاحب نے سنی تو کہتے ہیں میں نمازی سارے چلے گئے تو امام صاحب بیٹھے اور جو نا اپنی داڑھی پکڑ لی, چراغ ٹمٹما رہا, کہتے ہیں داڑھی پکڑ لی اور امام صاحب بیٹھے ہیں. میں نے کہا کہ کسی محویت کے عالم میں ہے, سوچ میں, چلے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. کہتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو امام صاحب ایسے بیٹھے ہیں داڑھی پکڑی ہوئی. میں نے کہا ٹھہر کے آتا ہوں. میں پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد گیا تو ویسے ہی بیٹھے. کہتے ہیں تہجد کا وقت ہو گیا, میں مسجد میں گیا تو چراغ ٹمٹمانے لگا, ختم ہونے کے قریب آ گئے. امام صاحب بیٹھے, اب میں نے دیکھا کہ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی میں اور اپنی داڑھی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو اگر ذرے ذرے کا حساب لے گا تو ابو حنیفہ تو الجھ جائے گا. اے اللہ تو ذرے ذرے کے بارے میں پوچھے گا تو میں تو نہیں جواب دے سکتا. خدا بندہ اس طرح کر, میرے ان سفید بالوں پہ رحم کھا. اے اللہ میرے بڑھاپے پہ مہربانی فرما, مجھ سے نہ ذرے ذرے کا پوچھنا, میں بڑا کمزور ہوں, میں نہیں جواب دے سکتا. مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کر. کہتے تڑپ رہے امام صاحب. فجر کی اذان ہوئی تو امام صاحب نے دائیں بائیں دیکھا, میں پیچھے کھڑا تھا. میں نے کہا حضور ساری رات ہی گزر گئی, آپ ایک آیت سن کے پریشان رہے اور میں روزانہ 20 تقریریں سنتا ہوں, درجنوں حدیثیں سنتا ہوں, مجھے تو اثر نہیں ہوتا. آپ فرمانے لگے مجھے تیرے معاملے کا نہیں پتا, لیکن مجھے اگر تو نے دیکھ لیا ہے تو کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا. مجھے اور فرمانے لگا پھر تو نیک آدمی ہوگا, تجھے نہیں خیال آتا تو میں تو جانتا ہوں, من آدم کے من آدم, پتہ سارا ہے سردار کو کی تھی آدم, میں تو جان رہا ہوں نا, مجھے خبر ہے, لہٰذا میں نہیں ساتھ دے سکتا, تیرا نہیں مجھے پتا. جتنا میرے بھائی علم زیادہ اتنا خوف بھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا, اللہ سے زیادہ ڈر جانے والا عالم ہوتا ہے. جو آدمی لمبی چوڑی گفتگو کرے وہ فقیہ نہیں, وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں, بلکہ جس کو وہ بات کرے تو تھوڑی کرے, ڈر کے کرے, خوف کے ساتھ کرے. اللہ کی خشیت جس کے دل میں ہو وہ بڑا عالم ہوتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مالدار تھے اور اپنے مال میں سے حصے نکالتے تھے. امام صاحب فرمایا کرتے تھے میں نے چند 1000 درہم رکھ دیے. حضور کس لیے؟ فرمایا لوگوں کو قرضہ دینے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرضہ لینے والے کو منع کیا ہے, فرمایا قرضہ ایک قید ہے, بغیر مجبوری کے نہ لینا. اب لینے والے بھی احتیاط نہیں کرتے, فٹافٹ قرضے کے پیچھے بھاگتے. بڑی مجبوری ہو تو قرضہ لیں, فرمایا مقروض قیدی ہوتا ہو, قرضہ لینے سے بچو. اور دینے والے کو کیا کہا؟ فرمایا اگر سامنے والا تنگ دست ہو نا تو اسے مہلت دو, جتنی تم مہلت دو گے اللہ اتنے پیسے روز صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اگر تنگ
ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں نے رمضان شریف میں نا قرضے کے حوالے سے یا کچھ عرصہ پہلے کسی موقع پر قرض کے حوالے سے کو بات کی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے حضرت صاحب یہ تو کسی کو لینا ہوئے نا 20,000 تو انہوں ترا کے لئی دے, تو جی 20 کروڑ لینا ہوئے تو پھر نہیں ترایا جاتا. میں نے کہا کیوں؟ ایسے لگے 20,000 والا بندہ ماڑا ہوتا ہے نا, جہاں 20 کروڑ کھا گیا وڈی مگرمچھ ہوتا ہے, انہوں ترایا جا سکتا. وہ لے کے بندے ترلے ہی کرتے رہتے چل بھائی کیویں دے سکنا. وہ جو 20,000 والا نا ماڑا بندہ کہتے تو دینے نے کہ تیرا بندوبست کریے, کہتے چور صاحب جمعرات لے آؤ کسی طریقے. جمعرات ماڑا ہے نا. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تجھے پتہ چل جائے کہ تنگ دست ہے تو مہلت دے, جتنے دل تو اس سے پیسے نہیں لے گا اتنے ہی پیسے روز صدقہ کرنے کا سماعت دیا جائے. اب لوگ جو تگڑی موٹے مگرمچھ ہیں ان کو مہلت دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جا جتوں لب دے نہیں لے, پھر کہتے ہیں نہیں آپ بتائیں آپ کیسے دے سکیں. اور ماڑا بندہ انہیں 2,000 دینا ہے دکان کا, اس کو دکاندار کہتا ہے کل سائیکل لے کے تب گزرنا میرے آگے سے اگر پیسے دینے ہیں, تو میں نے سائیکل رکھ لینا ہے. ڈرنا چاہیے اللہ پاک. ہمیں پتہ ہوتا ہے سامنے والا غریب ہے, تنگ دست ہے, مجبور ہے, سے مہلت دینی. امام صاحب کہتے ہیں میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے, پس منظر یہ تھا کہ غریب لوگ آتے ہیں تو میں ان کی مدد کروں. امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک بندے سے پیسے لینے تھے, اور حال یہ تھا کہ آپ دھوپ میں کھڑے تھے, ساتھ اس بندے کا مکان تھا. لوگوں نے کہا حضرت دیوار کے سائے میں ہو جائے. فرمانے لگے اس سے پیسے لینے ہیں, اگر سائے میں کھڑا ہوا تو سود میں شمار ہو جائے گا, میں اس سے فائدہ نہیں لے سکتا. ایک بندے سے قرضہ لینا تھا, وہ آپ کو دیکھ کے گلی اور دوسری گلی میں چلا گیا, رستہ بدل گیا اور چھپ گیا. امام صاحب رونے لگے, کہنے لگے اے اللہ میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ تیرے بندے مجھ سے چھپنے لگے. اس کو ڈھونڈ کے لائے, کیوں چھپتا ہے؟ کہ حضور آپ کے پیسے دینے ہیں. آپ نے فرمایا جا میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیے, آج کے بعد چھپنا نہ. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تجھے کوفت ہو, تو میری طرف دیکھ کے چھپنے لگا ہے, میری طرف دیکھ کے. غریب تو بھائی گلیوں میں گھستے پھرتے ہیں کہ کوئی بندہ مل نہ جائے. مقروض آدمی پتہ اس وقت چلتا ہے جب خودکشی کر گیا, پتہ اس وقت چلتا ہے پھر لوگ آتے ہیں اس کے بچوں کو کہتے ہیں فکر نہ کرنا ہم تیرے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ہونا تھا, ان کا سایہ بچ جاتا. اب آئے ہو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو سہولت دیتے, آسانی دیتے, پیار کرتے, محبت کرتے. ہم لوگوں کا مزاج ایسا نہیں ہے, ہمارے اخلاقیات کے اندر وہ حسن نہیں جو ہمارے بزرگ ہمیں دے کے گئے. اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں حقوق العباد کا خیال کرتے, چھوٹی چھوٹی باتوں. ہم تو گالی دے کے بھی کہتے ہیں نا چل کیا ہو گیا, گالی دی ہے نا. میں نے دیکھا ہے سائیکل والے کی ٹکر اگر پجاروں والے کے ساتھ ہو جائے تو معافی سائیکل والے نے مانگنی ہے, کیونکہ وہ سائیکل میں بیٹھا ہے نا. اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ سائیکل پہ بیٹھا ہے, معافی سائیکل والے نے مانگنی ہے, پجاروں والا نہیں مانگے. ہو سکتا ہے سائیکل والا اٹھ کے کہے جناب مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ تھے, ورنہ میں آپ کے آگے نہ آتا. سائیکل والا مجبور ہے کیونکہ اس کے پاس پجاروں نہیں, اور پجاروں والا تو شیشہ نہیں نیچے کرتا, کہتا دھوپ آئے گی, گاڑی بڑی مشکل سے ٹھنڈی کی ہے. نیچے اتر کے ملازم کہتا ہے اس کو پوچھو اگر کوئی 200-400 کا نقصان ہوا تو 500 دے دو. مزاج ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. عالم حقوق العباد کا چھوٹی چھوٹی. آپ کے شاگردوں میں سے کسی کے چہرے پر شکن آتا تو 20 بار پوچھتے کوئی پریشانی ہے میرے بیٹے کو, کیا ہو گیا. ساری زندگی سایہ دار شجر کی طرح گزاری, ساری زندگی شاگردوں پر مریدوں پر محبت کا سائبان رہا, ٹھنڈی چھاؤں رہی امام صاحب کی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گلی سے گزر رہے تھے, لکڑی کے جوتے پہنا کرتے تھے, کھڑاؤ. ایک نوجوان بچے کے پیر پہ پیر آ گیا, تو کہنے لگا امام اللہ سے ڈر جا. یہ لفظ گئے تو امام صاحب کی چیخ ہی نکل گئی. کئی گھنٹے پہ ہوش رہے. لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم نے سنا نہیں, چھوٹے چھوٹے جوان بھی کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ اللہ سے نہیں ڈرتا, اللہ کی مخلوق کہتی ہے نہیں ڈرتا. اگر یہ کہہ رہے ہیں تو میرا کیا بنے گا. کئی دن روتے گزر گئے. لوگ اس بچے کو لائے, آگے کہنے لگا حضور آپ تو پریشان ہو گئے, میں نے تو محاورتاً کہا تھا کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے. فرمانے لگے بیٹے مجھے محاوروں کا نہیں پتا, جب رب کے خوف کا نام آتا ہے تو جملے سیدھے میرے دل سے جا کے ٹکراتے, سیدھے دل سے جا کے ٹکراتے. گلی سے گزر رہے, لکڑی کے جوتے پہنے, کھڑا ہو, بارش ہے, کیچڑ ہے. دیوار کے قریب سے گزرے تو تھوڑا سا کیچڑ اڑ کے نا تو دیوار پہ پڑ گیا. یا ٹرالی والا ساری دیوار توڑ جاتا ہے اور کہتا ہے چلو میں نے کون سا جان بوجھ کے کیا ہے. یا لوگوں کا گھر توڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں چلو بتاؤ کتنا خرچہ آیا تھا. فوری طور پہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں. امام صاحب کے پیروں سے یہ باریکی سمجھے, یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. جو جاننے والے ہوتے تھے ان کا یہ طرز زندگی تھا. کیچڑ اڑا پیروں سے اور ایک آدمی کی دیوار پہ پڑ گیا. امام صاحب کھڑے ہیں, سوچ رہے ہیں کروں تو کیا کروں. شاگرد صاحب ہے, حضرت جی کیا پریشانی ہے؟ آپ فرمانے لگے میں نے اس کی دیوار گندی کر دی ہے, صاف نہ کروں تو بھی ظلم ہے, اور اگر صاف کروں تو دیوار کچی ہے. جب صاف کروں گا تو کچھ مٹی اتر جائے گی, تو کسی کے گھر کی مٹی اتارنا یہ بھی ظلم ہے.
اب میں دو پریشانیوں میں الجھ گیا ہوں، کدھر جاؤں؟ کہا حضرت جی پھر؟ فرمایا اس کے دروازے پہ دستک دو۔ دروازے پہ دستک دی تو جو بندہ باہر آیا وہ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ امام صاحب کہنے لگے مجھے جانتے ہو؟ کہنے لگے حضور سارا کوفہ جانتا ہے، سارا بغداد جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے آپ مسلمانوں کے امام ہیں، لوگ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے میں اپنے انداز میں گزر رہا تھا، بوڑھا آدمی ہوں، خیال نہیں آیا، تھوڑا کیچڑ اڑ کے تیری دیوار پہ لگ گیا ہے۔ میرے بھائی یہ کوئی فرشتے تھوڑی تھے، یہی زمین پہ بسنے والے لوگ، احتیاط والے لوگ تھے۔ ہم لوگوں نے پتہ نہیں اپنا مزاج اتنا سخت کیوں بنا لیا ہے، کتنے لوگوں کو لتاڑ کے، کتنی پگڑیاں اچھال کے، کتنے حقوق و لباس ضائع کر کے بھی ہم اسی طرح کے مطمئن ہیں۔ کہاں سے تسلی لاتے ہیں ہم؟ کہاں سے اپنے آپ کو ٹھنڈک دیتے ہیں؟ کیسے اپنے آپ کو ہم سکون دے لیتے ہیں کسی کو تکلیف دے کے؟ کس طرح سکون کی نیند آتی ہے جب کوئی پریشان ہوتا؟ کیوں ہمارا دل پتھر ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے جا کسی سے جا کے علاج کرا، تیرے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ سخت ہو گیا، جا کسی سے جا کے اس کی دوائی کھا، مجھے خیال ہی نہیں آتا تڑپتے لوگوں کو دیکھ کر، جا کے علاج کرا، اگر ایسے ہی مر گیا تو حالات تیرے حق میں اچھے نہیں ہوں گے۔ حضرت امام صاحب تو رہے ہیں اور اس شخص کے سامنے آویزاری کر رہے ہیں جو مجوسی بھی ہے، غریب بھی ہے، کچے گھر میں رہتا ہے۔ فرمایا یار بتاؤ کیا کرو؟ امام صاحب باتیں کر رہے ہیں تو وہ آدمی حیرت میں کھو گیا، کبھی دیوار دیکھتا، کبھی اپنا آپ دیکھتا، کبھی امام صاحب کو دیکھتا، دائیں بائیں دیکھتا، پسینے آنے لگے، پتہ نہیں کیا سوچوں کا مد و جزر چلنے لگا، کہاں بات گئی، کہاں تک اس کی سوچ گئی، کہاں پلٹ کے آئی۔ کہنے لگا امام صاحب میں تو چوک میں رہتا ہوں، روزانہ پتہ نہیں کتنی گاڑیاں مٹی برسا جاتی ہے، کبھی کوئی نہیں آیا، آپ سے کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے مجھے کسی کا نہیں پتا، مجھے تو میں نے جو قرآن حدیث پڑھا ہے مجھے تو ڈر آ رہا ہے، مجھے بتا تو معافی دیتا ہے کہ نہیں، تیری دیوار صاف ہوگی کہ نہیں؟ کہنے لگا حضور دیوار کو چھوڑے، میں نے کلمہ پڑھائے، میرا دل تو صاف کر دے۔ کہنے لگا اتنا میٹھا دین، اتنا پیارا دین، اتنا خوبصورت دین کہ غریب کی دیوار پر کیچڑ لگ جائے اور آپ کو اتنی تکلیف ہو، میں اس دین سے دور کیوں ہوں؟ یہاں روز یورپ کہتا ہے کہ مسلمان جھوٹی شادیاں کرتے ہیں، دنگا فساد کرتے ہیں، نیشنلٹی لینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جانے کس کس قسم کے لوگ پاپڑ بیلتے ہیں، کس طرح اپنا ایمان بیچتے ہیں، کیا انداز ہم اختیار کرتے۔ ہمارے کردار نے لوگوں کو مذہب اور دین کا باغی بنا دیا۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کر، چھوٹی چھوٹی باتوں کا، بہت بڑے عالم تھے، یہ ساری نیکیاں تو ان کی سماجی تھی، فلاحی تھی، ان کی معاشرت کی نیکیاں تھی، دنیا داری، لیکن جو ان کا باقی کا معاملہ تھا، چار لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ قرآن پاک ایک رات میں پڑھا کرتے ہیں۔ ان میں پہلا نام حضرت عثمان غنی کا ہے، پورا قرآن کا، دوسرا مولا علی شیر خدا کا ہے، تیسرا حضرت سعید بن جبیر کا ہے، چوتھے امام اعظم ابو حنیفہ ہے جو ایک رات میں پورا قرآن پاک پڑھ دیا کرتے ہیں۔ جس جگہ امام اعظم کی قبر بنی ہوئی ہے نا، اعظمیہ ایک محلہ ہے بغداد کا، اس کا نام ہی اعظمیہ، امام صاحب کے نام، جہاں قبر بنی ہوئی ہے، وہاں بیٹھ کے امام اعظم ابو حنیفہ نے 60 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا، خود پڑھا، خود فرمایا یہاں میں نے دفن ہونا، اس جگہ 60 قرآن پاک پڑھے۔ رمضان کا مہینہ آتا تھا تو امام صاحب ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے، ایک رات کو پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن پاک سنایا کرتے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ ساری رات نفل پڑھتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی رات نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک رکعت میں 15 سپارے پڑھتے، تو لوگ کہتے تھے یہ ابو حنیفہ نہیں، یہ تو کسی نے پلر کھڑا کر دیا، یہ تو کوئی ستون ہے، رکوع ہی نہیں کرتا، پورے 15 سپارے۔ یہاں تو ابھی تراویح آئیں گی، لوگ پہلے سے کہنے لگ گئے بڑی گرمیوں کے روزوں، بڑی گرمیوں کے روزوں، اور آج لینے دے بھائی، پہنچ تو لینے دے رمضان شریف کو، اللہ بڑا مہربان ہے، ہر چیز کو بدلنے پہ قادر ہے۔ پہلے سے لوگ تیاری کر رہے ہیں، مسجدیں ڈھونڈیں گے جائے اسی اچھا ہو، قرآن جلدی پڑھا جائے، ڈھونڈ کے۔ امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تو تراویح میں کھڑا نہیں ہوتا، پاسپورٹ کے دفتر کھڑا ہو جاتا ہے 2 گھنٹے، شناختی کارڈ کے دفتر تو 3 گھنٹے کھڑا ہو لیتا ہے۔ یہ تیرا ظلم ہے اپنی ذات کے ساتھ کہ تجھے قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوا جاتا، دنیا داری کے لیے کھڑا، وہ پروجیکٹر کرانے جائے تو چاہے تجھے 4 گھنٹے لائن میں کھڑا ہونا پڑے، وہاں تو کھڑا ہو لیتا ہے۔ اللہ سے ڈر، اپنی تھوڑی سی دنیا داری کے لیے سارا کچھ کر لیتا ہے۔ حضرت امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقویٰ اور طہارت کے پہاڑ 55 حج کیے امام اعظم۔ کتنے؟ 55 حج فرمائے۔ حج ایک مشقت والا کام ہے، جدوجہد والا کام، جوان بھی تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں بڑا مشکل ہے جی، اور یہ جتنا مرضی آسان ہو گیا، قیامت تک اس نے مشکل ہی رہنا ہے، اس لیے کہ یہ ایک مجاہدہ ہے،
55 حج کیے. آخری حج پہ گئے تو کعبے کے مجاور کو کہنے لگے ذرا کھول نہیں دیتے کعبے کا دروازہ, میرا اندر جانے کو دل کرتا ہے. اس نے دروازہ کھولا, اندر گئے تو کہنے لگے خدایا, 2 جملے کہے, کہنے لگے اے اللہ جتنا تو نے مال دیا تھا میں اتنا شکر نہیں ادا کر سکا, اور جتنا تو نے علم دیا تھا میں اتنا عمل نہیں کر سکا. اب بوڑھا ہو گیا, مہربانی کرنا مجھ سے درگزر والا معاملہ کر, اور اے اللہ اگر تو مجھے بتا دے کہ تو راضی یا ناراض ہے تو میں ذرا سکون سے مر جاؤں. کہتے ہیں کعبے کی دیواروں سے آواز آنے لگی, ابو حنیفہ تیرا رب تجھ سے بڑا راز ہے. داتا گنج بخش علی اجویری جیسا بابا 1000 سال پہلے لکھ کے گئے کشف الماجود میں. داتا صاحب فرماتے ہیں میں حضرت بلال کی قبر پہ حاضری دینے گیا, یعنی 1000 سال پہلے کے مسلمان بھی قبروں پہ مزاروں پہ جایا کرتے تھے. داتا صاحب لکھتے کہتے ہیں ملک کے شام میں حضرت بلال حبشی کی قبر پہ حاضری دینے گیا. میں قبر پہ حاضری دے کے تو ساتھ لیٹ گیا, میری آنکھ لگ گئی, مجھے خواب میں نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا. گویا حاضری حضرت بلال ہوئی, اور برکت یہ ہے کہ وہاں مجھے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے. فرماتے ہیں نبی پاک میری خواب میں آئے, حضور نے ایک بوڑھے بابے کے گلے پہ ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور اپنے ساتھ چلا رہے ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا یہ تیرا امام اعظم ابو حنیفہ ہے. فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ امام اعظم بھٹک اس لیے نہیں سکتے کہ انہیں رسول پاک نے سارا عطا فرمایا ہے, وہ بھے کس لیے نہیں سکتے کہ نبی پاک نے انہیں سارا دیا. داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شخصیت. امام اعظم کا پیغام کیا ہے؟ انہوں نے فقہ بنائی, دین پھیلایا, جتنی بھی میں نے باتیں سنائی سارا پیغام ایک پیغام ہے امام صاحب. امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے والوں کو بھی کسی اچھی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے, عمل کرنے والے. آپ فرماتے ہیں کئی دفعہ عمل کرنے